الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي نجيح السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسام في سبيل الله فهو له درجة في الجنة ومن رمى بسام في سبيل الله فهو له عدل محرر ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة رواہ البہقی فی شعب الایمان وروى ابو داود الفصل الاول والنسائی الاول والثانی وترمذی الثانی والثالث فی روایاتہما من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ بدل فی الاسلام صدق اللہ و صدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت نجیح سلمی سے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے اللہ کی راہ میں تیر پہنچایا تو وہ اس کے لیے جنت میں ایک درجہ ہے، اور جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا اس کے لیے آزاد کیے ہوئے کے برابر ہے، اور جو اسلام میں بوڑھا ہوا تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ بہقی شعب الایمان اور ابو داؤد نے پہلی فصل روایت کی، اور نسائی نے پہلی اور دوسری، اور ترمذی نے دوسری اور تیسری، اور ان بہقی اور ترمذی کی روایات میں بجائے فی الاسلام کے یوں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جوان ہوا، اللہ اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابی نجیح السلمی، آپ کا نام جو ہے عمر ابن عتبہ ہے، چوتھے مسلمان ہیں، اسلام میں چوتھے مسلمان ہوئے، اور اسلام لا کر اپنی قوم بنی سلیم میں لوٹ گئے۔ وہ ایک ترتیب جو شروع سے آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایک الگ ہے، تو چوتھے مسلمان ہیں اس حوالے سے۔ پھر یہ اپنی قوم بنی سلیم میں لوٹ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرما دیا تھا کہ جب تمہیں ہماری ہجرت کا معلوم ہو تو ہمارے پاس آ جانا۔ چنانچہ آپ اپنی قوم میں ہی رہے، پھر فتح خیبر کے بعد مدینہ شریف پہنچے، اور مدینہ پاک میں ہی وہاں مقیم رہے، اور مدینہ پاک میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے مقبول تھے۔ حدیث پاک کی طرف توجہ فرمائیے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاد میں جس شخص نے کافروں کی طرف تیر پھینکا اور وہ کافر کو لگ بھی گیا، اسے جنت میں ایک عظیم و شان درجہ ملے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں پر صرف تیر چلانا بھی عبادت ہے، اور وہ شخص جو کافر پر صرف تیر پھینکے، چاہے اسے لگے یا نہ لگے، تو بھی اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس درجات یا ثواب کی فرق کی وجہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تیر پھینکنے سے تیر مارنا افضل ہے، یعنی خام خواہ جو جیسے انسان کرتا ہے نا کہ تیر پھینک دیا چلو بھی شہیدوں میں نام آ جائے گا، جیسے ہم لوگ یہاں کہتے ہیں، اور ایک ہے وہ نشانہ باندھ کر ٹھیک کافر میں مارتا ہے، اب چاہے اس کو لگے چاہے نہ لگے، وہ مرے یا نہ مرے، لگ گیا مرنے بھی مرا تب بھی کوئی، اس کو ایک درجہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا جائے گا۔ لیکن جو ایسے ہی پھینک دیتے اچھا ٹھیک ہے چل لگ گیا نہیں تو کوئی بات نہیں، پھینک دے ایسے ہی روایتاً، تو اس کو بھی
ایک غلام آزاد کرنے کے برابر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیر مارنا تاک کے نشانے پہ یہ افضل ہے خالی تیر پھینکنے سے کفار پر. پھر تیسرے درجہ جو بتایا کہ ایک وہ مسلمان ہے جو گھر میں جیتا ہے، میدان جہاد میں جیے یا گھر میں جیے، وہ جوان ہوتا ہے، بڑھاپا پاتا ہے، اس کی جوانی اور بڑھاپا اسلام میں گزر جاتے ہیں، تو یہ نور حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پرانا مسلمان نئے مسلمان سے بہتر ہے عمر میں، یعنی عمر میں مسلمان جو بڑا ہے وہ کم عمر مسلمان سے بہتر ہے. اسی جوہد کی وجہ سے اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء نے فرمایا کہ سر اور داڑھی سے جو سفید بال ہیں یہ نہ اکھڑے، یہ نہ اکھاڑے، نہ کترائے. ان کئی لوگ نکال دیتے ہیں نا سر سے داڑھی سے، یا تو وہ نہ کرے. رنگ کیا ہوا پتہ لگ جاتا ہے، مہندی کی رنگ کرنا خضاب لگانا درست ہے، جائز ہے، شرعاً درست ہے، حدیثوں میں آتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، گناہ نہیں ہے. لیکن وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہندی لگی ہوئی ہے، وہ تو کلیئر ہو جاتا ہے. اور خضاب وغیرہ جو کالا رنگ کرتے ہیں چاہے جتنا مرضی شیڈ لے لیں، اچھا جو اللہ کا شیڈ ہے وہ نہیں اس چہرے کے مطابق جو ہے ہو سکتا، وہ پہچانا جاتا ہے، کوئی بات نہیں. تو سفید جو ہے داڑھی یا سر کے بال جو ہے وہ فرماتے ہیں نہ اکھڑے. ایک دفعہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے پائے کے ولی ہیں، آئینہ دیکھا، اپنے سر اور داڑھی میں سفید بال دیکھے اور فرمایا ظہر الشیب ولم یذہب العیب. سبحان اللہ. ظہر الشیب یعنی بڑھاپا تو ظاہر ہو گیا ہے، سامنے چمکتا ہوا سفید بالوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے. ولم یذہب العیب، مگر عیب نہیں گئے. یہ ہے ولی جو اپنے آپ کو اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود ہمیشہ گناہگار سمجھتے تھے. عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اسلام کے لیے جینا، اسلام کے لیے مرنا باعث ثواب ہے، اجر ہے، جنت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.